میرے صاحبو، معراج شریف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، ایک معجزہ ہے۔ معراج ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اصطلاح میں کسی مسلک کو اس بات میں اختلاف نہیں۔ معجزہ یہ ہوتا ہے عجز البشر بکمالہ۔ اصطلاح یہ ہے معجزے کی کہ انسانی عقل جہاں ہیچ ہو جائے، انسانی عقل میں جو بات نہ آئے، فہم و فراست انسانی سے جو بات باہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور حضور کا معراج ایک معجزہ ہے، اور معراج کا معجزہ حضور کا کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ جس کا ایک معجزہ سمجھ میں نہیں آتا، اس کی ذات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ حضور علیہ السلام کو بے شمار معجزے دیے گئے، سارے نبیوں کو معجزے دیے گئے، اور ہر نبی اپنے دور اور حالات کے مطابق جو ہے اللہ سے معجزہ لیا۔ اور اللہ رب العزت معجزہ کیوں دیتے تھے نبی کو، پیغمبر کو؟ کہ اس نے میری قدرت کا اعلان کرنا ہے، تو جو لوگ کام ہاتھ سے کرتے ہیں یہ نبی زبان سے کر دے، اور لوگوں کی سمجھ میں آ جائے کہ واقعی اس کے پیچھے کوئی خدائی طاقت ہے، خدا ہے، اور اس کی قدرت اور اس کے جلووں کا اظہار ہو جائے گا۔ مثلا قرآن مجید کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت جس دور میں حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا، آہن گری کا دور تھا، لوگ لوہے کو گرم کرتے پھر نرم کرتے، اس سے طرح طرح کی تلواریں، صنعت کا دور تھا، تو لوگ جو ہے لوہے کی صنعت میں بڑا فن رکھتے تھے، تو لوگ ناز کرتے تھے اس بات پہ۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کو جب بھیجا نا، تو فرمایا میرے داؤد یہ تو لوہا گرم کرتے ہیں، پھر نرم کرتے ہیں، پھر صنعت کرتے ہیں، بناتے ہیں کوئی چیز، میں نے تجھے یہ اعجاز بخشا ہے، بس تو لوہے کو ہاتھ لگانا، یہ نرم ہو جائے گا، جو چاہے بنا دینا۔ قرآن ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کا دور تھا، تو جادوگری بڑے عروج پہ تھی، لوگ جادو پہ بڑا ناز کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ کلیم علیہ السلام کو فرمایا جیسا بھی جادوگر آئے گا بس تو سوٹا سامنے کر دینا، سب ختم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید ہے، رسیاں پھینکا کرتے سانپ بن جاتے، آپ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ عصا پھینکتے، وہ سانپ بڑا زہا بن کے سب کو نگل جاتا، پھر سوٹا بن جاتا۔ تو ہر نبی کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جو تھا، یہ دور تھا طب یونانی بڑے عروج پہ تھی، لوگ دوائیوں پہ بڑا ناز کرتے تھے، بڑی ایجادات ہو رہی تھی، ریسرچ کا دور تھا، لوگ بڑی بڑی بیماریوں کی شفا ڈھونڈ لائے تھے، اور لوگ فخر کرنے لگے تھے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ بخشا۔ قرآن ہے، ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ۔ وہ بڑے بیماروں کا علاج کر لیتے تھے، لیکن کوڑی کے مرض والے کا کوئی علاج نہیں تھا ان کے پاس۔ جو مادر زاد اندھا تھا اس کا کوئی علاج نہیں تھا، مردہ کو زندہ کرنے والی کوئی دوائی نہ بنا سکے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ شرف بخشا تھا، ابری الاکمہ والابرص واحیی الموتیٰ باذن اللہ۔ مادر زاد اندھا آتا، ہاتھ لگاتے تو شفا یاب ہو جاتا، کوڑی کا مرض والا آتا، ہاتھ پھیرتے تو شفا یاب ہو جاتا، مردے کو ٹھوکر مارتے تھے، زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ نبی نے اپنے معجزے کے ذریعے اس فخر کا سر توڑا تھا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو تھا، یہ زبان و بیان کے دور سے شروع ہوتا تھا۔ لوگ اپنی زبان پہ، اپنی فصاحت پہ، زبان دانی پہ، شعر و شاعری پہ بڑا ناز کرتے تھے۔ تو عرب کہتے ہی بولنے والوں کو ہیں۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، بڑے بڑے مشاعرے ہوتے تھے، منڈیاں سجتی تھیں، شاعروں کو نوازا جاتا تھا، زبان دانی پہ ناز کیا جاتا تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو پہلا معجزہ جو دیا وہ قرآن دیا۔ محبت سے کہہ دیں، فرمایا یہ اپنی زبان دانی پہ ناز کرتے ہیں، میرے محبوب میں تجھے بڑا معجزہ دے رہا ہوں، قرآن دے رہا ہوں، یہ ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لیں، ایک اس کی آیت ہی نہیں بنا سکتے۔ چیلنج کیا قرآن کے اندر، فاتو بسورۃ من مثلہ، لاؤ قرآن کی مثل کوئی صورت۔ حضرت شیخ سیوطی لکھتے ہیں اگر قرآن کی مثل کوئی آیت لانا ممکن ہوتا تو بدر و احد کی جنگیں نہ لڑی جاتی۔ بس زبانیں جو ہیں وہ دانتوں میں دے کے بیٹھ گئے کہ قرآن کی مثل کہاں سے لائیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن
مشاہرہ تھا کافروں کا، اور سین حرم میں تھا، دیوار حرم کے ساتھ سارے اپنے اپنے کلام لکھ کے لا کے لٹکا دیتے، اور ان کلاموں کو دیکھ کے پھر نوازا جاتا، یہ سلیکٹڈ ہے، یہ اول ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ ثانی ہے، اور اس طرح پھر انعامات دیے جاتے تھے۔ سب نے اپنے اپنے کلام لکھ کے وہاں لٹکا دیے۔ تو اس دن سورہ کوثر نازل ہوئی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کتبے پہ لکھ کے چمڑے کے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، سین حرم میں آ کے دیوار حرم سے جہاں ان کے کلام لٹکے ہوئے تھے وہیں بھی لٹکا دیا۔ سلیکٹڈ جو جج تھے وہ آئے، جب کلام دیکھنے لگے تو ہر کلام کے نیچے کچھ لکھا کرتے تھے۔ جب یہ دیکھا نا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، تو آگے لکھ دیا ما ھذا کلام البشر، یہ تو کسی بندے کا کلام ہی نہیں ہے، تیرے آگے ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، سب کی گردنیں جھک گئیں۔ یہ سب سے بڑا معجزہ تھا جو اپنے محبوب کو دیا، وہ قرآن تھا۔ لوگوں کے سر نیچے ہو گئے، مثال پیش نہیں کر سکے۔ دوسرا بڑا معجزہ جو دیا وہ معجزہ معراج دیا، کیونکہ حضور کا دور قیامت تک کا دور تھا۔ لوگوں نے خلا میں سفر کرنے تھے، مریخ پہ جانا تھا، لوگوں نے دنیا نے گلوبل ولیج بننا تھا، لوہے کے اندر سیف ہو کے خلائی سفر کرنے تھے۔ مصطفیٰ کریم کو اللہ نے ننگی پشت پہ براق کی بٹھا کے عرش تک لے گئے، سدرہ تک غلام لے گیا، کہ تاکہ جہاں کل کو سائنسدانوں نے ناز کرنے ہیں وہاں ان کی سوچ بھی نہ جا سکے جہاں میرا مصطفیٰ پہنچا ہے۔ وہی لا مکان کے مکیں ہوئے، اللہ حضرت کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم براق کی ننگی پشت پہ، آپ سائنسدانوں سے پوچھئے، آج کہتے ہیں سائنسدان کہ 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار میں ننگی پشت پہ سوار کرنے والا انسان جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہوا کے اندر برق اتنی ہے، بجلی اتنی ہے کہ بندہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تو 1000 کی بات کرتے ہیں، مصطفیٰ کا براق تو جہاں نگاہ جاتی تھی وہاں قدم جاتا تھا۔ اور سلام نہ کروں آمنہ کے لال کو، ننگی پشت پہ بیٹھ کے سدرہ تک گئے تھے۔ تیز رفتار میں تو بیٹا گزر رہا ہو، رستے میں باپ کنارے پہ کھڑا ہو سڑک کے، تو پتہ نہیں چلتا، بعد میں کہتا ہے ابا جی معذرت میں تیز رفتاری میں تھا، میں آپ کو دیکھ نہیں سکا، لیکن مصطفیٰ کا سفر اتنا تیز تھا تو حضور نے دیکھا کیا تھا۔ مسلم شریف کے اندر سند صحیح سے تذکرہ موجود ہے، فرمایا مررت بقبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، میں گزر رہا تھا تو میں نے زمین کے اندر دیکھا قبر موسیٰ میں موسیٰ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ بھئی رفتار اتنی ہو تو قریب بندہ بھی نہیں دیکھا جاتا، تو خلا سے مصطفیٰ زمین پہ نہیں اندر دیکھ رہے ہیں، موسیٰ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ پرواز ہے، یہ سیر کا سفر ہے۔ سیر آپ جانتے ہیں ہمارا مزاج ہے کہ سیر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ٹہل ٹہل کی ہوتی ہے، منظر کشی ہوتی ہے، منظر دیکھنے ہوتے ہیں۔ سفر جو ہو تو نظر جو ہے وہ منزل پہ ہوتی ہے، لیکن سیر جو ہو تو نظر جو ہے وہ منظر کشی پہ ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کی سیر اتنی تیز ہے، اگر سفر کریں تو کیا عالم ہوگا۔ یہ نبی کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اس ماہ کی 27 تاریخ کو، بڑی اجابت کی رات ہے، قبولیت کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، اللہ کے نوازنے کی رات ہے۔ میرے رب نے عرش پہ بلا کے محبوب کو نواز کے بھیجا تھا۔ رات کو ضائع نہ کرنا، رات کی قدر کرنا اور مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنا۔ یہ وہ رات ہے جس رات سارے فرشتے، سارے حور و غلمان، اللہ کی پوری کائنات مصطفیٰ پہ درود پڑھ رہی تھی۔ حضور دولہا بن کے عرش پہ جا رہے تھے۔ معراج کی شب کہا شاہ نے، بتلاؤ جبریل کیسے ہیں ہم۔